بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم دیکھیں گے وہ ٹائم جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو حدیث ہے وہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات جب آخر تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے، کون مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کروں، کون مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو دوں، کون مجھ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہے کہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عمر بن ابسہ نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رات کے آخری حصے میں رب اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے، لہٰذا اگر اس وقت اللہ کو یاد کرنے والوں میں شامل ہونے کی کوشش کر سکو تو کرو۔ ترمذی کی روایت ہے۔ پھر اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول کی جاتی ہے۔ سجدے کے اندر دعا قبول کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے بہت قریب ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ پھر جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں کوئی مسلمان کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ اس کو عنایت فرما دیتا ہے، اور ہاتھ کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے کہ وہ سات مختصر سی ہے۔ اذان کے بعد دعا قبول کی جاتی ہے۔ پھر میدان جنگ میں مسلمانوں اور کافروں کے لشکر جب آپس میں گتھم گتھا ہوتے ہیں تو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ بارش جب ہوتی ہے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو وقت کی دعائیں رد نہیں کی جاتی یا بہت ہی کم رہ جاتی ہیں، پہلی اذان کے بعد اور دوسری بارش ہوتے وقت۔ یوم عرفہ یعنی کہ 9 ذی الحجہ جو ہوتا ہے اس کے دن مانگی ہوئی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ توبہ کرنے والے کی دعا رات یا دن کی ہر گھڑی میں قبول کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کرے تو وہ اس کی توبہ قبول فرمائے، پھر دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول فرمائے، حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے یعنی کہ قیامت قائم ہو جائے۔ زمزم پینے سے قبل کی گئی دعا قبول ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہ پوری ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے وہ لوگ جن کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ مظلوم کی دعا قبول کی جاتی ہے، مسافر کی دعا قبول کی جاتی ہے، باپ کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، غازی کی دعا قبول ہوتی ہے، حج اور عمرے کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، نیک اولاد کی دعا والدین کے حق میں قبول ہوتی ہے، خوشحالی اور فراغت میں دعا کرنے والے کی تنگی اور مصیبت کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے، مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں مانگی گئی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، مظلوم کی دعا یہاں تک کہ بدلہ نہ لے لے۔ نمبر 2، حاجی کی دعا یہاں تک کہ گھر واپس لوٹے۔ نمبر 3، مجاہد کی دعا یہاں تک کہ وہ جہاد سے فارغ ہو۔ 4، مریض کی دعا یہاں تک کہ ٹھیک ہو جائے۔ اور نمبر 5، بھائی کی دعا اپنے بھائی کے لیے غائبانہ طور پہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تمام دعاؤں میں سے جلدی قبول ہونے والی دعا بھائی کی بھائی کے لیے غائبانہ دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی،
باپ کی، روزے دار کی اور مسافر کی۔ تو اب یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ ٹریول کریں تو اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں، کیونکہ وہ وقت جو ہمیں ملتا ہے اس میں دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی آپ سفر سٹارٹ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ جیسے فرض کریں آپ آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں، کہیں پہ پاکستان جاتے ہیں یا کہیں بھی آپ جاتے ہیں، تو جیسے ہی آپ کا سفر شروع ہوتا ہے تو وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت بھی ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ وہاں پہ پہنچ گئے، ٹریول آپ کا ختم ہو گیا، لیکن آپ جس جگہ آپ نے جانا تھا اب وہاں پر آپ کا پلان ہے کہ آپ نے کچھ ٹائم وہاں اسپینڈ کرنا ہے، جیسے مے بی منتھ کے لیے آپ جاتے ہیں، کچھ لوگ کچھ ویکس کے لیے جاتے ہیں، تو جتنا بھی وقت آپ کا وہاں پہ جو ہوگا وہ سارا آپ کا اسی کے اندر آئے گا کہ یہ مسافر ہیں آپ، تو اس میں خوب خوب دعائیں کریں، کیونکہ وہ قبولیت ہوتی ہے جب انسان کوئی سفر میں ہوتا ہے، حالت سفر میں، تو اس کی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو دعاؤں کا بول بھی سکتے ہیں، اور ان کو خود بھی اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، بہت زیادہ دعائیں۔ اگر ہمیں لگتا ہے نا کہ ہماری زندگی میں کوئی مشکلات ایسی آئی ہوئی ہیں، کوئی آزمائشیں ہیں کہ جن کا ہمیں کوئی فی الحال راستہ نہیں پتہ چل رہا، تو اس میں اب کیا کریں، لیکن اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ اس میں دعائیں مانگیں، بہت افیکٹو ہیں، بہت جلدی اثر کرتی ہیں۔ اور اسی طرح جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، جیسے آپ کو کوئی بہت زیادہ حاجت ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے آپ کو کسی چیز کی، لیکن آپ افورڈ نہیں کر سکتے، تو آپ اپنے بھائی کے لیے دعا مانگیں، جو جس بھی بھائی کے لیے، بہن کے لیے، یعنی کہ مین پرپز اس میں کیا ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں جب آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا بہت جلدی ایکسیپٹ ہوتی ہے۔ اور دوسرا آپ کو فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی کے لیے دعا کریں گے تو جو فرشتہ ہوتا ہے وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے، سیم دعا جو آپ کسی کے لیے مانگ رہے ہیں وہ اب آپ کے لیے مانگ رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں گے وہ لوگ جن کی دعا قبول نہیں کی جاتی، رزق حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، گناہ اور قطع رحمی کی دعا کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، غفلت اور لاپرواہی سے دعا کرنے والے کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، زانی کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، زبردستی ٹیکس وصول کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، امر بالمعروف نہیں عن المنکر اس کا فرض ادا نہ کرنے والوں کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتے رہو، ورنہ ان قریب اللہ تم پہ اپنی طرف سے عذاب نازل کر دے گا، پھر تم اس سے دعا کرو گے اور وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔